الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار فیملی لائف کے لیے بیوی کا فرمانبردار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بیوی اگر نافرمان بن جائے، شوہر کو ستائے، شوہر کو پریشان کرے تو فیملی لائف اجیرن بن جاتا ہے اور کبھی کبھار طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو وہ کون کون سی کمیاں ہوتی ہیں بیوی کے اندر جن کی وجہ سے فیملی لائف اجیرن بنتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری بہنیں ان کمیوں سے خود کو بچائیں اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ سب سے پہلی کمی، زبان کا بیجا استعمال۔ کہتے ہیں ایک چپ 100 سکھ۔ اگر شوہر کسی بات پر غصہ ہو گیا تو انسان ہونے کے ناطے ایسا ہو سکتا ہے، اب بیوی کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے، لیکن خاموش اگر نہیں ہوتی ہے بیوی، خواہ مخواہ بولنا شروع کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اور رشتہ خراب ہوتا ہے۔ زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی عورت گئی کہ میرے شوہر کے ساتھ میرے تعلقات خراب چل رہے ہیں، کوئی وظیفہ لکھ کر کے دے دیجئے تاکہ اس کا میں اہتمام کروں۔ کیا کیا انہوں نے؟ اخبار کا ایک ٹکڑا لپیٹ کر کے عورت کو دیا اور کہا کہ جب شوہر تمہارا بولنے لگے تو تم اس ٹکڑے کو لو اور دانت پہ دبا لو۔ تعویذ کے طور پر اسے دے دیا۔ شوہر جب غصہ ہوتا، بولنے لگتا تو یہ عورت ویسے ہی کرتی تھی، دانت پہ دبا لیتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دانت پہ دبا لے گی تو بول نہیں سکے گی۔ اس طرح دھیرے دھیرے تعلقات اچھے ہونے لگے، کیونکہ جب شوہر بول رہا ہوتا ہے، ایک عورت برداشت کرتی ہے، نہیں بولتی ہے تو شوہر کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ لیکن جب بیوی غصے میں دیکھ کر کے بولتی ہے تو پھر اس کا ریئیکشن غلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی موجودگی میں سوچ سمجھ کر بات کرے۔ کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو۔ اگر بولنے سے پہلے بات کو تول لیں گے تو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں آتا ہے اوٹ پٹانگ بول دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ازدواجی زندگی میں نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کریں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر رہی ہو، دیکھیے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو بیوی کے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے، وہ ہے شوہر کی نافرمانی اور من مانی۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے گھر کا جو سرپرست ہے مرد کو بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھر ایک حکومت ہے، اس حکومت کو چلانے کے لیے ایک تو اس کا ذمہ دار ہونا ہی چاہیے، اور مرد اور عورت میں سب سے بہتر اگر گھر کو چلانے والا ہو سکتا ہے تو وہ مرد ہی ہے۔ اس لیے عورت کو اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے، اسی میں ازدواجی زندگی کی بہتری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو سجدہ کرے، بلکہ
صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تجد المرأة حلاوة الایمان حتی تودی حق زوجها، ایک عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک عورت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتی ہے کہ نماز میں چاشنی نہیں ملتی، پتہ نہیں کیوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا شادی شدہ ہو؟ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں سوال کر رہی ہوں کہ نماز میں لذت نہیں ملتی، نماز میں خشوع نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، اور آپ شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تب اس نے کہا کہ ہاں شادی شدہ ہوں۔ شیخ البانی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کیسا ہے اپنے شوہر کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ آپس میں انبنی ہوتی رہتی ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تمہیں نماز میں سکون نہیں ملتا ہے، نماز کی چاشنی نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا لا تجد المرأة حلاوة الایمان حتی تودی حق زوجها، کہ ایک عورت اپنے ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ بلکہ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خاتون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنتی عورتیں کیسی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ عورت ہے جو محبت کرنے والی، زیادہ سے زیادہ بچہ دینے والی ہے، اذا غضبت او اسیء الیہا او غضب زوجہا، اگر وہ غصہ میں ہو یا اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصہ ہو تو کیا کرے؟ ہذہ یدی فی یدک، وہ کہے یہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں، میں اس وقت تک آنکھ جھپکنے کے برابر آرام نہیں کروں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں گے۔ اگر ایک بیوی ایسا کردار پیش کرتی ہے، غصہ تو آتا ہے نا، شوہر کو غصہ آ سکتا ہے، بیوی کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عورت یہ کردار ادا کرے، کہے اپنے شوہر سے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آرام نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ تب شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی کیسا کردار رکھتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت کے تحت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اذات زوج انتی، کیا تو شوہر والی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا کیف انت لہ، تو اس کے لیے کیسی ہے؟ انہوں نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں اپنی طاقت کے مطابق ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کا حق ادا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک، تم غور کر کے دیکھ لو کہ تم اس کے ساتھ کیسی ہو، کیونکہ وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے۔ یعنی شوہر کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور شوہر کی نافرمانی کرو گی تو نمازی ہونے کے باوجود بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ان میں سے ایک وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ اس کی فرمانبردار بن جائے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا، جب ایک عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور شوہر کی اطاعت کر لے، تو کیا ہوتا ہے؟
قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے ایک نیک بیوی کا کردار۔ لیکن جب ایک عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے اپنے رشتہ کو خراب کرتی ہے۔ شرعی عذر کے بغیر فطری ضرورت پوری نہ کرنا بھی نافرمان بیوی کی پہچان ہے۔ ہاں، اگر عورت بیمار ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو شوہر کو بھی بیوی کی رعایت کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیہ لعنتها الملائکۃ حتی تصبح۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے، پھر وہ اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے اس کے پاس، اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتی ہے اور نافرمانی کا ہلکا سا اثر بھی ازدواجی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تیسری جو کمی ہے جس کی وجہ سے ازدواجی رشتہ خراب ہوتا ہے وہ ہے بے صبری، ناشکری اور بے قدری۔ جب ازدواجی زندگی میں بے صبری آتی ہے، ناشکری آتی ہے، شوہر کی ناقدری ہونے لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی رشتہ خراب ہوتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت زبیر سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مالی اعتبار سے مجبور تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا بھی کام کرتی ہیں، باہر کا بھی کام کرتی ہیں، لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہایت ہی کفایت شعاری کے ساتھ، قناعت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے بیوی کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کسی طرح کی کمی شوہر کے اندر پائی بھی جاتی ہے تو اسے انگیز کر لے، برداشت کر لے۔ عمران بن حطان ایک صاحب ہیں، ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور وہ بہت ہی کالے کلوٹے تھے۔ بیوی نے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں، آپ شکر کر کے اور میں صبر کر کے۔ یعنی آپ کو خوبصورت بیوی ملی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور مجھے بدصورت شوہر ملا، میں صبر کر لیتی ہوں، تو شکر کرنے والا بھی جنتی ہے، صبر کرنے والی بھی جنتی ہے۔ اس ناحیہ سے ہم دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں اگر کچھ کمی پائی جاتی ہے ازدواجی رشتے میں تو اسے برداشت کرنا چاہیے، انگیز کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں پیدل چل رہا ہوں اور میرے پیر میں جوتا بھی نہیں ہے۔ جب آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں۔ تب ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم سے کم پیر تو دیا ہے، اس لیے اپنے سے نیچے والوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ فارمولہ دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الفساق هم اہل النار، بے شک فساق جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فساق کون ہیں؟ یہ فاسق و فاجر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اولسنا امہاتنا و اخواتنا و ازواجنا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ولیکنہم اذا اعطینا لم یشکرنا واذا ابتلینا لم یصبرنا۔ کیوں نہیں؟ وہ فساق ہیں، کیونکہ ان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو ناشکری کرتی ہیں، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتی۔ لہذا شکر گزار بیوی کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کم بھی دیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو راضی رکھے۔ شکر گزار بیوی کا ہونا گھر میں رحمت ہے، شکر گزار بیوی کی وجہ سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم مزید عطا فرمائیں گے۔ جو عورت اپنے رب کی شکر گزار ہوگی وہ ضرور شوہر کا بھی شکر ادا کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی ناشکری کے کلمات سنتے ہیں تو تاکید کرتے ہیں کہ یغیر عتبۃ بابہ، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے، جس سے کنایہ یہ تھا کہ اس کو طلاق دے دے۔ اس لیے ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ایک فرمانبردار بیوی کو چاہیے کہ پریشانی میں صبر کر لے۔ من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنے دماغ کو بھی کباڑ خانہ نہ بنائے، کچرا کو جمع نہ کرے اپنے دماغ میں، نگیٹو باتیں خواہ مخواہ ذہن میں اکٹھا نہ کرے، بلکہ جو باتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں نگیٹو گفتگو ازدواجی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، اس کو ذہن سے کھرچ کر نکال دے تاکہ ازدواجی زندگی فیملی لائف بہتر سے بہتر ہو سکے۔ چوتھی جو کمی ہوتی ہے بیوی کی جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے وہ ہے شوہر سے کسی دوسری عورت کا وصف بیان کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عورت کسی دوسری عورت سے ملتی ہے، دیکھا عورت خوبصورت ہے، عورت کے اندر یہ خوبی ہے، اب یہ عورت اپنے شوہر کے پاس آ کر کے اس عورت کے بارے میں بیان کر رہی ہے، فلانا ایسی ہے، فلانا ایسی ہے۔ شوہر سن رہا ہے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کے شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان خود بیوی کو ہوگا۔ اس لیے ہماری حبیب نے یہ تنبیہ کی کہ ایک عورت خواہ مخواہ اپنے شوہر کو دوسری عورت کی خوبی نہ بیان کرے۔ ایک پانچویں جو کمی ہوتی ہے وہ ہے فخر و غرور اور گھمنڈ کا اظہار کرنا۔ کبھی کبھار عورتیں اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتی ہیں، حالانکہ یہ تو اپنے رب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خوبصورتی دیتا ہے، کسی کو خوبصورتی نہیں دیتا ہے، لیکن یہ خوبصورتی بھی تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ اس لیے خوبصورتی پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو معمولی سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، یہ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، صفیہ کا ایسا ویسا ہونا کافی ہے، یعنی وہ پستہ قد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لقد قلت کلمۃ لو مدجت بماء البحر لمدجتہ، عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گدلا ہو جائے۔ چھٹی جو کمی ہوتی ہے ایک عورت کے اندر جس کی وجہ سے ازدواجی رشتہ خراب ہوتا ہے وہ ہے گھر کی صفائی اور بدن کی زیب و زینت کا خیال نہ رکھنا۔ ہر شوہر بیوی کو اچھی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، بناؤ سنگھار شوہر کے لیے ہی ہونا چاہیے، اور ہماری شریعت نے اس حوالے سے
ایسی رہنمائی کی ہے کہ یہاں پر اسلام کی بیوٹی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو اچھی شکل میں دیکھے، لہذا یہ خوبی خود بیوی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے تو باضابطہ گھر جانے سے پہلے صحابہ کو بھی روک کر رکھتے تھے کہ پہلے گھر خبر بھیج دو، حتیٰ تمتشط الشعثہ وتستحد المغیبہ، تاکہ بکھری بال والیاں کنگھی کر لیں اور اپنے زائد بالوں کو صاف کر لیں، یعنی اپنے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شوہر کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ گھر کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اپنے بدن کی زینت اور زیبائش کا خیال رکھا جائے، بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو باضابطہ زبان پہ بولتی ہیں کہ آپ کے بچوں کا خیال رکھوں یا اپنا خیال رکھوں یا گھر کا خیال رکھوں۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں، گھر کا بھی خیال رکھیں، گھر آپ ہی کا ہے، شوہر آپ ہی کا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہونے والی ہے، اور شوہر کے دل میں آپ کا وقار بڑھنے والا ہے، محبت بڑھے گی، ازدواجی زندگی جنت نظیر بنے گی۔ تو اگر ایک عورت خود اپنے آپ کو سنبھال لے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک ساتواں جو نقطہ ہوتا ہے عورت کی غلطی جس کی وجہ سے ازدواجی رشتہ خراب ہوتا ہے، وہ ہے میکے والوں کی مداخلت۔ ساس سسر ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے لگتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں۔ پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا کہ کچھ بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گھر سے نکل گئے ہیں۔ سسر ہیں لیکن دیکھیں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر سوئے ہوئے ہیں اور مٹی پر سوئے ہوئے تھے تو جسم غبار سے اٹا ہوا تھا، وہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھیے، ابو تراب اٹھیے، یہاں تک کہ ابو تراب ان کی کنیت ہی بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی مسئلہ ہوا فوراً بیٹی اپنے باپ کو سناتی ہے، اپنی ماں کو سناتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے بارے میں غلط رائے بننے لگتی ہے اور اس طریقے سے ازدواجی رشتہ خراب ہونے لگتا ہے۔ ساس سسر اور بھائی کو ہر معاملے میں دخیل نہیں بنانا چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر ماں ویسی ہے کہ خواہ مخواہ الٹی سیدھی پڑھاتی ہے تو بیوی اپنے رشتے میں ماں کی بات کو جگہ نہ دے۔ باپ الٹا سیدھا پڑھاتا ہے، اس کے میکے کے لوگ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے رشتہ کو خود سمجھے، اپنے رشتہ کو خود بنائے، گھر کے راز کو خواہ مخواہ اپنے میکے نہ لے کر جائے، اس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اور آٹھویں غلطی جو عام طور پر ایک عورت کرتی ہے کہ شوہر کے دیر آنے پر یا کوئی وعدہ کیا اور وعدہ نہ پورا کر سکا تو خواہ مخواہ چلانے لگتی ہے۔ بھئی وہ شوہر ہے، اس کے بھی باہر کے تقاضے ہیں، اس کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، اسے اپنا قیدی مت سمجھیے، لہذا اگر اس طرح سے کبھی ہوتا ہے تو اسے برداشت کریں۔ خواہ مخواہ ٹینشن میں آنا، خواہ مخواہ گھر کو سر پہ اٹھا لینا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے شوہر کا دل اپنی بیوی سے خراب ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، اخیر میں ہم چند لفظوں میں یہ جان لیں کہ اگر شوہر بیوی کے بیچ اختلافات شدید ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت نے یہاں پر 4 مراحل بیان کیے ہیں ان اختلافات کو نمٹانے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نمبر پر سمجھانا چاہیے کہ اگر رشتہ خراب ہوا، ہم دونوں جدا ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر
بستر الگ کر دیں۔ اگر بیوی نہیں مان رہی ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہی ہے، تو بستر الگ کر دیں۔ بستر الگ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے۔ اگر اس سے بھی نہیں سدھر رہی ہے تو تیسرے مرحلے میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہلکی سی پٹائی کرے، صرف اس لیے تاکہ شرارت جاتی رہے اور نافرمانی ختم ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر اس سے بھی سدھار نہیں آ رہی ہے تو طرفین سے، شوہر کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی ایک ایک حکم آئیں اور دونوں کے مسئلے کو دیکھیں اور دونوں میں نباہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ 4 مراحل بھی فیل ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہے؟ اب دونوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں رہا۔ دوسرے مذاہب میں یہی اجازت نہیں ہے، تو بیوی کبھی کبھار شوہر کو مروا دیتی ہے اور شوہر کبھی کبھار بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے مروا دیتا ہے۔ اسلام نے یہاں پر آ کر کے اجازت دی ہے کہ اب جب کہ سمجھا چکے، بستر الگ کی، ہلکی سی پٹائی کی، طرفین نے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کی، پھر بھی بات آگے جا رہی ہے، تو اب اسلام نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کے لیے مراحل طے ہیں۔ کیا ہے مراحل؟ سب سے پہلے نمبر پر 1 طلاق دے۔ کتنی؟ 1 طلاق۔ یہ 3 طلاق کی بات کہاں سے آئی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جاہل سے جاہل انسان 3 طلاق بول دیتا ہے اور خواہ مخواہ اپنی ازدواجی زندگی کو خراب کر لیتا ہے۔ طلاق کتنی دینی ہے؟ 1 طلاق دینی ہے۔ کب دینی ہے؟ پاکی کی حالت میں دینی ہے، اور ایسی پاکی میں جس میں اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی ہے۔ 1 طلاق دینی ہے، دوسرے نمبر پر پاکی کی حالت میں دینی ہے، اور تیسرے نمبر پر ایسی پاکی کی حالت میں جس میں وہ اپنی بیوی سے نہیں ملا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کیا کہ عدت کے جو 3 مہینے ہوں گے اس کو ایک ہی گھر میں بتانا ہے۔ آپ سوچیں، اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، انتظار کرنا ہے اس کو۔ اگر پاکی کی حالت میں ہے لیکن اسی مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی تو طلاق نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے جب طلاق دے دیا ہے ایک، تو ایک ہی بیڈ پہ رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر شوہر بیوی ایک دوسرے سے مل لیں، جب مل لیتے ہیں تو آپس میں رشتہ بن گیا۔ تو یہ ہے طلاق کا فلسفہ۔ برکیف ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ خواہ مخواہ رشتہ کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسے پختہ معاہدہ قرار دیا ہے، لہذا اس رشتہ کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ازدواجی رشتہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔